السلام علیکم۔ امید یار، نظر کا مزاج، درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے۔ فیض صاحب کا یہ شعر ہے۔ ہائے عمران خان، ہائے پاکستان، ہائے جمہوریت۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس قدر قحط پڑا ہوا ہے پاکستان میں رہنماؤں کا، حاکموں کا، کہ شہباز شریف اور زرداری فیملی کے علاوہ اور کوئی بچا ہی نہیں۔ ہم یوتھ بیچاری کرے کیا؟ چلے مانا پٹواری سچے، عمران خان نااہل، لیکن ہمیں کوئی آپشن تو ملے۔ کیا یہی گھسے پٹے رہ گئے ہیں جو ہم نے آزمانے ہیں؟ چلے ہوئے کارتوس پھر چلانے ہیں ہم نے۔ جب 2018 میں ایک ویو چلی تھی مقبولیت کی عمران خان کے بارے میں، اور عمران خان کی اور ایک بڑے بڑے نامور صحافیوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو کے بعد جتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں عمران خان کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ اس وقت جتنے نیوٹرل صحافی تھے، لفافے والے نہیں۔ اب لفافے والے صحافیوں کو غصہ آتا ہے کہ ہمیں لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جب ہو تو کہیں گے لوگ، یا تو تم نہ ہوتے، اب ہو تو اب بھگتو۔ تمہارا دل ہے کہ ہم پیسے بھی پکڑیں اور تمہیں سارے نیک بھی کہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ سچے ہو، لفافے نہیں ہو، تو پھر مطمئن ہو جاؤ، کوئی فکر نہیں۔ بہرحال صحافیوں نے کہا تھا کہ عمران خان نوجوانوں کو شعور دے رہا ہے، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے حسن نثار صاحب کا جملہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے جو شعور دیا ہے اس نے عوام کو، وہ ابھی انڈے ہیں شعور کے، ابھی اس انڈوں میں سے بچے نکلنے ہیں شعور کے، اور جب وہ بچے نکلیں گے پھر پاکستان انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگا، اور لوگوں میں جب شعور آئے گا۔ آج 4 سال کے بعد جس طرح عمران خان گیا ہے اقتدار سے، اور جس طرح ایک دم سے لوگ نکلے ہیں سڑکوں پہ بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر بسوں کے، بغیر کراؤں کے، جس طرح اپنے تئیں بچے، بوڑھے، نوجوان، بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں نکلی ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اور بالکل خاص طور پہ عمران خان کے علاوہ اور کسی کے یہ جو مکس اچار پارٹی بنی ہوئی ہے، مل کر بھی مدرسے کے بچوں کو ملا کر بھی اتنا زیادہ ہجوم نہیں لا سکے جتنا عمران خان لایا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے علاوہ ہمیں اور کوئی آپشن نہیں ملتا۔ ایک جملہ ہے انور بیگ صاحب کا، وہ کوئی سینیٹر ہیں پاکستان کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یو نیڈ اے میڈ مین ٹو گورن دس کنٹری۔ آپ کو ایک پاگل آدمی چاہیے جو اس ملک کو سیدھا کرے، ایک پاگل آدمی، ہٹلر جیسا پاگل آدمی، خمینی جیسا پاگل آدمی، جنہیں یہ لوگ فاشسٹ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسا بندہ چاہیے جو بغیر ان کا جرم پوچھے ان کو سزا دے، اور اس میں اگر 2-4 معصوم بھی رگڑے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا مقصد ہو تو 2-4 جانے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ 4 سال جس کے خلاف خبریں سنی، جھوٹا ہے، منی لانڈرر ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے عدالت میں پیشی جانے کے لیے جناب۔ 4 سال اس کو گندا کیا، اتنا اس کے بارے میں سنا، 16 ارب روپیہ چپڑاسیوں کے، نوکروں کے اکاؤنٹ میں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ آج وزیر اعظم بن گیا ہے پاکستان کا۔ اس قدر گندا، غلیظ، سڑا ہوا یہ جمہوریت کا نظام ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں ووٹوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ان پڑھ بندے کا بھی وہی ووٹ ہے، پڑھے لکھے بندے کا بھی وہی ووٹ ہے، نظریے والے کا بھی وہی ووٹ ہے، اور بریانی کی پلیٹ پر بکنے والے کا بھی وہی ووٹ ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حافظ و ناصر ہو، حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں ہمت دے، یہ جو جذبہ نکلا ہے یہ قائم و دائم رہے، اور عمران خان کے ساتھ ہم رہیں۔ جو کوتاہی پہلے ہوئی ہے ہماری 18 کے الیکشن میں، انشاءاللہ وہ اب نہیں ہوگی، اور ہم بھرپور حمایت کر عمران خان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔